بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جی ایک ویزا سکینڈل آیا ہے افغانستان کے، جعلی ای ویزا سکینڈل، جس میں غلط طریقے سے فراڈ کر کے ویزاز جاری کیے گئے، اور ایف آئی اے نے اس پہ مقدمہ بھی درج کر لیا۔ 6 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا، جس میں 2 افغان شہری بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وزارت داخلہ میں ہلچل مچ گئی ہے، اور اکھاڑ پچھاڑ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے۔ نادرا کے جو امپلائیز تھے ویزا سیکشن میں، ان کو ہٹایا گیا، مختلف سیکشنز میں کھاڑ پچھاڑ کی گئی، اور ابھی وضاحت بھی جاری کی گئی، تردید بھی جاری کی گئی۔ لیکن یہ سکینڈل کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو 2023 کے بعد سے ویزے جاری کیے گئے، کوئی 1.4 ملین 14 لاکھ ویزے جاری کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان سے افغان ریفیوجیز واپس گئے تھے وہ 10 لاکھ کے قریب، اس میں سے 5 لاکھ واپس آ گئے غلط ویزوں کے ذریعے۔ تو یہ کیا سکینڈل ہے؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا پاکستان اور انڈیا کی جنگ واقعی میں ہونے والی ہے، اور اگست میں کیا پاکستان کی طرف سے حملہ ہوگا یا انڈیا کی طرف سے کوئی دراندازی کا امکان ہے؟ اس حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کتنا اس کا سیریس چانس ہے۔ اور مراد سعید کی سیاست میں واپسی ہوئی ہے، اور عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے، اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں کہ وہ نہیں آ رہے۔ تو سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ لندن میں بیٹھے ایک بھگوڑے یوٹیوبر نے یہ دعویٰ کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ خود انڈیا پہ کوئی حملہ کرے گا اگست میں، اور پتہ نہیں کیا کرے گا۔ لیکن دوسری طرف جو جنگ کے امکانات ہیں، اس حوالے سے پاکستان کے جو اعلیٰ سطحی حکومتی ذرائع ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سیریس خطرہ ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا خطرہ ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی کا جو جنگی جنون ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ آج اسحاق ڈار جو تھے وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کوالالمپور میں یہ کہا کہ بھارت کی فوج جنگ نہیں چاہتی، جو فوجی سطح پر سیز فائر ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے، فوجیں واپس اپنی پوزیشن پہ چلی گئی ہیں، لیکن بھارت کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو یہ سیز فائر ہضم نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہضم ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی 8:30 بجے امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان کو فون آ گیا تھا کہ جی بھارت صلح چاہتا ہے۔ اب یہ ہزیمت جو ہوئی ہے مودی کی، اور الیکشن ہارنے کے اس کے امکانات بڑے واضح ہو گئے ہیں کہ اس کی اب پاپولیرٹی کو ہٹ ملا ہے، وہ بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ پاکستان پہ میں قبضہ کر لوں گا، پاکستان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ان کی بھاوناؤں سے بھی زیادہ سبق سکھائیں گے۔ وہ بھاونائیں نہیں ہوئیں، سبق کوئی نہیں ملا، بلکہ الٹا ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ بھائی آپ نے سیز فائر کیوں کیا؟ اگر آپ نے سبق سکھانا تھا تو سبق سیکھ لیا۔ پاکستان تو یوم فتح منا رہا ہے، یوم تشکر منا رہا ہے، مارکہ حق کہہ رہا ہے، بنیان مرصوص کہہ رہا ہے، اور دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ امریکی صدر پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کو جناب اپنے کھانے پہ بلا رہے ہیں، پوری دنیا میں جا کے پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے ملک ملک جا کے جن ملکوں نے ساتھ دیا۔ آپ کی فتح کہاں ہے؟ آپ کی فتح اگر تھی تو یہ کیا؟ تو بھارتی لوگ بھی بیوقوف نہیں ہیں، رافیل آپ کے گرے ہیں، اس پہ فرانس آپ کو کہہ رہا ہے، چین کے جو جہاز بنانے والے ہیں J-10C، اور ان کے شیئر پرائس اپ ہو گئی ہے اس کمپنی کی اور چانگدو کی، جبکہ جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئر پرائس گر گئے ہیں۔ تو مطلب ہر انڈیکیٹر، دنیا کا ہر انڈیکیٹر سوائے مودی کے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ انڈیا ہارا ہے۔ اب اس بات کا سچ جلدی اب دیر بھارتی عوام کو پتہ تو چلنا ہے، تو مودی کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے، اور مودی یہ چاہتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ کیا جائے۔ اچھا، پاکستان میں جو اعلیٰ سطحی ذرائع ہیں ان میں بھی یہ تاثر ہے کہ انڈیا کے حملے کا خطرہ ہے، اور اسی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قومی یکجہتی کی ایک فضا قائم کی جائے۔ اسی وجہ سے کل یہ تردید بھی کروائی گئی کہ آصف زرداری کو نہیں ہٹایا جا رہا، صدر آصف زرداری ہی رہیں گے۔ یہ کوalition، یہ سیٹ اپ اسی طرح قائم رہے گا، کیونکہ اس سیٹ اپ میں آصف زرداری بھی ضروری ہیں، شہباز شریف بھی ضروری ہیں، فیلڈ مارشل بھی ضروری ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو یہ سیٹ اپ قائم رہے گا، اور چونکہ پاکستان کو خطرات درپیش ہیں بیرون ملکی سلامتی کے حوالے سے، تو اتحاد ضروری ہے۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ اسی دوران آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کل سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اور کہا گیا کہ جی پاکستان میں BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں پہ بلوچ سیپریٹسٹ کہا جاتا ہے، تو کہیں جی وہ بڑا پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہیں اور آزادی لیں گے۔ اور کل ہی لورا لائی کے علاقے میں 9 سے زائد جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے غیر بلوچ ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج ان کی جو میتیں ہیں وہ پنجاب میں واپس آئی ہیں، اور کوحرام مچا ہے۔ اب پنجاب ایک طرف بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ آفر کر رہا ہے، مختلف یونیورسٹیز میں وارم ویلکم کیا جا رہا ہے، کبھی بھی کوئی شکایت اس طرح کی نہیں ہوئی، اور وہاں پر یہ حالات ہیں
کہ جناب وہاں پر پنجاب آئے روز شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر جو بس آ رہی تھی کوئٹہ سے جناب لاہور کی طرف، اس میں 9 لوگوں کو لورا لائی میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا. اب تعداد 11 بتائی جا رہی ہے. اور یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تربت میں، اس سے پہلے آپ کو پتہ جعفر ایکسپریس میں اس طرح لوگوں کا قتل عام کیا گیا. تو یہ اور بھارت اس پہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو بھارت نے بیسیکلی بنیان و مرصوص کا ملٹری ٹو ملٹری مقابلہ نہ کر سکنے کے بعد پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک وسیع کر کے یہ کوشش کر رکھی ہے. اس وجہ سے یہ اب لگتا ہے کہ یہ حالات مزید تناؤ کی طرف جائیں گے. بلوچستان میں آپریشن تو شروع ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ تناؤ اب بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی جو مذاکرات کی بات تھی مذاکرات پہ بھی نہیں آ رہے. تو جو جنگ کا خطرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جنگ کے بادل سیریسلی منڈلا رہے ہیں ابھی تک، انلیس کہ کوئی بڑی میڈیٹر بیچ میں نہ آئیں، کوئی ٹرمپ صاحب بیچ میں آ جائیں، اور کوئی مسلمان ممالک جو دوست ممالک وہ بیچ میں آ کے صلح نہ کروا لیں، تب تک یہ خطرہ بالکل ہے، اور یہ سیریس خطرہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف. اور دوسری خبر جو ہے وہ میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے کہ ایک ای ویزا اسکینڈل سے وزارت داخلہ ہل کے رہ گئی ہے. وزارت داخلہ نے گو کہ آج اپنی ایک پریس ریلیز جاری کر کے اس کی وضاحت کر دی. میں پہلے آپ کو وضاحت سنا دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ جو 2023 سے لے کے جب طالبان کی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی 14 لاکھ ویزے افغانستان میں پاکستان کی ایمبیسی نے جاری کیے ہیں افغانیوں کو کہ پاکستان میں آنے کے لیے. لیکن ان 14 لاکھ میں بہت سارے ڈوبیس ویزوں کا کیس آیا، اور پاکستان ای ویزا جاری کرتا ہے. وہ ای ویزا کا ایسا اسکیم سامنے آیا جس پہ FIA تحقیقات کر رہی ہے، اور 6 افراد کو باقاعدہ طور پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے. اچھا، وزارت داخلہ اور نادرا کے امپلائیز مل کر ویزا سیکشن چلاتے ہیں. ویزا میں کچھ نادرا کے ڈپیوٹیڈ امپلائیز بھی تھے، کچھ اور بھی تھے. ان میں سے 6 افراد کو حراست میں لیا گیا. تو کل یہ چیز سامنے آئی ہے، کل یہ FIR بھی درج ہوئی ہے پرسوں. اس کے بعد سے یہ ہوا، ہلچل یہ مچی کہ بہت سارے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے. میرے پاس کوئی 7-8 نوٹیفیکیشنز ہیں وزارت داخلہ کے جن کے تحت متعدد افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں، سیکشنز کو، ویزا سیکشن کو چینج کیا جا رہا ہے. اور لیکن اسکینڈل کیا تھا کہ جی نادرا ملازمین کے ذریعے افغان ویزا کا دھندا وزارت داخلہ میں چل رہا تھا، اور جو کنٹریکٹ نادرا کے ملازمین ہیں وہ افغان ویزوں کے دھندے میں کچھ ملوث تھے. ان کے نام بھی باقاعدہ FIR میں درج کیے گئے ہیں. اور سونے کی کان یہ بن گیا. اس میں باقاعدہ ذرائع کے مطابق ایک افغان ویزے کے لیے $300 خرچ کیے جا رہے تھے. اور اسپانسرشپ وظائر دکھائی جاتی ہے کہ پاکستان میں آپ کے اسپانسر ہیں تو آپ کو ویزا جاری کیا. تو اسپانسر کون تھے جی؟ کوئی شو روم کے مالکان اور یہ وہ، اور جعلی اسپانسرشپ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، پیسے لے کے اسپانسرشپ دی جاتی تھی. وہ پورا FIA نے انرتھ کیا ہے، اور یہ کروڑوں روپے کے جو ویزے ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں. اور اب اس کے بعد سے ایسی ہلچل مچی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2023 سے لے کے 14 لاکھ ویزے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی اسکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ جو 10 لاکھ افغان باشندوں کو پاکستان سے ڈی پورٹ کیا گیا تھا، بڑی مشکل سے نکالا گیا، پوری مہم چلائی گئی. اس میں سے 5 لاکھ پاکستان واپس آ چکے ہیں جعلی ویزوں کے ذریعے. اور جعلی ویزے نہیں، مطلب ویزے کے اسکینڈلز کے ذریعے، ڈوبیس ڈاکومنٹس کے ذریعے، جعلی دستاویزات کے ذریعے یہ اسپانسرشپ اور اس کے ذریعے ویزے حاصل کر لیے. اور ان ویزوں میں ظاہر ہے پاکستانی سٹاف بھی ملوث تھا، اور اس پہ اب یہ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور جو ہے ای ویزا اسکیم کے حوالے سے تو یہ جو ایشو ہے بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی وزارت داخلہ کی آج تردید سامنے آئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تردید کیا کہتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. وزارت داخلہ نے جاری کیا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے میڈیا کے کچھ حصوں میں ویزا اسکینڈل سے متعلق چلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کی جاتی ہے. یہ خبریں من گڑت، جھوٹ اور پروپیگنڈا پر مبنی اور حقائق کے منافی ہیں. واضح کیا جاتا ہے کہ افغان شہریوں کو انٹری ویزا متعلقہ سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے. متعلقہ سفارت خانہ کون ہوتا ہے؟ پاکستان کا یعنی سفارت خانہ، وہ یعنی سفارت خانے پہ ڈال رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن کیا جاری ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انٹری ویزا متعلقہ سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے، اور انٹری ویزا اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف FIA کی جانب سے FIR درج کی جا چکی ہے، اور اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ایسے اکاؤنٹس موجود ہیں جو فرنٹ مین کے ذریعے، جن کے ذریعے پیمنٹ کی گئی ہے. اور ابھی آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن 7 جولائی کو جاری کیے گئے ہیں، جو 4 جولائی کو آفس آرڈر جاری کیے ہیں، اس میں کہا کہ جی عام سیکشن، اس میں جو جعلی لائسنس بنانے کا دھندا بھی ہو رہا تھا، تو اس میں کہا جی عام سیکشن آف PB and NBP section notified earlier under ASBM stands withdrawn cancelled. اچھا، وہ ان کو عام سیکشن سے لوگوں کو ہٹایا گیا. ویزا سیکشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا 3 جولائی کو. پھر 3 جولائی کو ایک اور آفس آرڈر جاری کیا گیا. پھر
9 جولائی کو 7 جولائی کو آفس آرڈر جاری کیا ویزا سیکشن کے حوالے سے. میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے. In order to ensure seamless working of visa section, hence from visa section inclusive of P section and MMS section stands transfer from ASBM to AS admin till further order. All previous office orders in respect of above stand cancelled void. یہ جی اخلاق قریشی جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن کے سائنس سے 7 جولائی کو جاری ہوا ہے. تو بیسیکلی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی ہلچل مچی ہوئی ہے وزارت داخلہ میں افغان ای ویزا اسکینڈل کے حوالے سے. اور ظاہر ہے یہ اسکینڈل جب جو کھلے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, اس کو سیریسلی لیا جانا چاہیے تھا. چند پیسوں کی خاطر اگر جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر ملکی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا, ایسے لوگوں کو ویزے دیے گئے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ جعلی ڈاکومنٹس پہ جعلی طریقے سے ویزے دیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ ایک طرف اتنی مہم چلا کے افغان شہریوں کو باہر نکال رہے ہیں اور دوسری طرف آپ لیکیج کے ذریعے ان کو واپس اندر آنے دے رہے ہیں, تو ملک میں سیکورٹی کی صورتحال کیسے نہیں خراب ہوگی. تو یہ جب پہلے ہی اتنی تشویشناک صورتحال ہے تو یہ ایک ایسا اسکینڈل ہے جس کے آف شوٹس آپ کو آنے والے دنوں میں مزید سامنے آئیں گے اور چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا, آج سے آخری خبر کہ مراد سعید کی دبنگ انٹری سیاست میں واپسی کا امکان پیدا ہوا ہے. جو پی ٹی آئی نے لسٹ جمع کرائی ہے سینٹ الیکشن کے لیے, اس میں مراد سعید کا بھی نام دیا گیا, تو وہ بھی سینٹ الیکشن لڑیں گے اور سینٹ الیکشن کے ذریعے واپس آئیں گے. آپ کو پتہ ہے مراد سعید بہت عرصے سے روپوش ہیں اور بڑے فائر برانڈ لیڈر ہیں. انہوں نے ہی کہا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو $200 ارب اسی دن واپس آ جائیں گے اور پتہ نہیں $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب جو ہے وہ پاکستان کی ترقی پہ لگیں گے. وہ تو نہیں ہوا, مگر حکومت ختم ہوئی تو مراد سعید غائب ہو گئے اور مراد سعید جو ہے وہ سخت گیر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں. اب تک روپوش ہیں, سامنے نہیں آئے, لیکن اب ان کی انٹری کے لیے ان کی لسٹ میں نام آیا تو شاید وہ دوبارہ سے سامنے آئیں. علی امین گنڈا پور بھی روپوش تھے پہلے جو وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن وہ بھی سامنے آ گئے تو اب مراد سعید بھی سامنے آ جائیں گے. اسی دوران شیر افضل مروت کا ایک اہم بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے بیٹے ہیں, جن کی واپسی کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ واپس پاکستان آئیں گے, تحریک چلائیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے, ان کے واپس آنے کے امکانات کم ہو گئے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے ان کے اطلاع کے مطابق, اور ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ تو جائیں گے, ظاہر ہے امریکہ ان دونوں نے جانا ہے اور ظاہر ہے امریکی حکومت اور سینیٹرز اور کوشش کریں گے وہاں سے پریشر ڈلوانے کی پاکستان پہ. یعنی کہ یہ ایک امریکی سازش نہیں ہوگی, یہ ریورس سازش ہونے کا امکان ہے کہ امریکہ سے جا کے پریشر ڈلوایا جائے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. حالانکہ پریشر کے بھی امکانات کم ہیں, جب ٹرمپ صاحب خود ہی اس وقت اس حکومت اور پاکستان سے اتنے خوش ہیں تو وہ کتنا ہی پریشر ڈالیں گے. مگر یہ ہے کہ وہ پاکستان آنے کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی علیمہ خان نے آج سے 2-3 دن قبل, اس حوالے سے اب سامنے شواہد آ رہے ہیں اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں, انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان تو نہیں آئیں گے مگر امریکہ جائیں گے اور اس میں مؤثر کردار کی کوشش ضرور کریں گے. پاکستان آنے کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جب پاکستان آئیں گے اگر انہیں غیر قانونی کام کیا تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس پر جمامہ خان کا بھی رد عمل آیا, انہوں نے کہا یہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ تو کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. اور اس حوالے سے میری وہ بات ہو رہی تھی آج سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا گرفتار کریں گے, باپ سے بیٹے کو ملنے سے روکنا نہیں چاہیے, بلکہ حکومت خود فیسیلیٹیٹ کرتی, پاسپورٹ دے جی آپ اپنے آپ کو ویزا دیتے ہیں, آپ آئیں جا کے ملیں اور ملواتے, تصویریں بناتے, ان کو ملنے دیں, کچھ نہیں ہوتا ملنے سے. ہاں جلسے جلوسوں میں وہ ویسے بھی نہیں جاتے شاید کیونکہ برٹش نیشنل ہیں اور برٹش گورنمنٹ ہی ان کو منع کر دے گی کہ آپ نہیں شریک ہو سکتے ان جلسے جلوسوں میں. تو بہرحال اب ہوتا کیا ہے یہ پتہ لگے گا. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ وہ واپس نہیں آ رہے, اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ میں معذرت کر رہا ہوں جو احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی, میں اس میں شریک نہیں ہوتا. پہلے ہمیشہ آپ کہتے تھے کہ میں ایسے کریڈٹ لے رہا ہوں, اب آپ کریڈٹ لے لیں اور آپ چلا کے دکھا دیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے. تو یہ تھی جی آج کی خبریں, امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.